أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، سو بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم اور ارادہ نہ پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا. بس ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، بس ہرگز تم دونوں کو جنت سے یہ نہ نکال دے، بس تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. بلا شبہ تمہارے لیے یہاں یہ بات ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ بے لباس، اور نہ یہاں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ کبھی دھوپ لگے گی. شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کی طرف، کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی والا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتا دوں کہ جس میں کبھی بھی کمزوری نہ آئے گی. بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، بس وہ بے لباس ہو گئے اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ڈھانپتے تھے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس اس سے بھول ہو گئی. بس ان کے رب نے انہیں چن لیا، سو ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت پر رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، سو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 123 ہے. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ان کا واقعہ تفصیلی تو
پیچھے 2-3 جگہ پہ گزر چکا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی اور سورۃ الاعراف میں بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ایک چھوٹا سا اشارہ فرما دیا اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح شجاع اور بہادر بن کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی توحید کو بیان فرماؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح کہ جیسے ان سے بھول ہو گئی اس طرح آپ سے نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خود جو ہے وہ کمزوری بھی بیان فرما دی کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام نے میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ تو پکا کیا تھا کہ یا اللہ آپ جو کہیں گے میں نے وہی کرنا ہے، لیکن فَنَسِيَ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور آگے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا اپنا۔ تو یہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرما دیا کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، پیغمبر معصوم نہیں ہوتا۔ کیوں معصوم نہیں ہوتا؟ جی دیکھیں آدم علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ من ذالک رب کی نافرمانی کر دی، تو اس لیے جب ان سے گناہ ہو گیا، وہ پیغمبر تھے تو باقی انبیاء کرام سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ معصوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان نیت اور ارادہ دونوں چیزیں شامل ہوں اور ساتھ میں پھر کوشش بھی کرے تو وہ یقیناً گناہ لکھا جاتا ہے۔ فَنَسِيَ، جو انسان بھول کے کر جائے کہ اس میں اس کی نیت اور ارادہ شامل حال نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور خاص کر جو مقربین لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ انبیاء کرام، تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم اور یہی فرمان ہے کہ ان سے جو بھول ہو گئی جس میں نیت ارادہ شامل نہیں تو وہ کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو آدم علیہ السلام وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا ان کا بھی نہ کوئی ارادہ تھا رب کی نافرمانی کا اور نہ کوئی انہوں نے نافرمانی کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف یہ بات کہ یہ جو سارا نظام ہونا تھا کہ شیطان کو مردود بنانا تھا اور امتحان بننا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر امتحان نہ بنتا، کہ دنیا کیسے امتحان بنتی جب ہر طرف سہولیات ہی سارے جنت میں ہی ہوتے شروع سے ہی، تو پھر وہ کبھی بھی دارالامتحان نہ بنتا۔ امتحان کی جگہ تبھی بنی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے مشیت الہی اس میں شامل تھی اور ان سے بھول ہوئی اور پھر یہ اگلا امتحان شروع ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا کہ جیسے یہ ٹھیک ٹھاک میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرما دوں گا اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح پھونک دوں گا، تو فرشتوں کو حکم دیا بشمول شیطان کے، کہ یہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا نام عزازیل تھا، تو اس کو الگ سے بھی حکم دیا، ان کے ساتھ بھی الگ سے بھی، کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے۔ سب نے کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ بھی کیا تھی 8ویں پارے سورۃ الاعراف میں عرض کر چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتے میں اس لیے اس کا سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ،
میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو آگ کی فطرت میں ہی ہے اوپر اٹھنا اور بلندی، اور مٹی کی فطرت میں ہی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑی رہتی ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں جو ہے اس سے بڑا ہوں، عزت والا ہوں، تو میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فخرج منہا انک من الصاغرین، اور دوسری جگہ فرمایا فانک رجیم، کہ نکل جا یہاں میرے دربار سے، دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمیشہ تیرے اوپر پڑتی رہے گی کہ تو نے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کیا اور فخر کیا۔ الفاظ بھی یہی ہیں، قال فاہبط منہا انت تکبر، نکل جا یہاں سے کہ تو نے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا۔ تو تکبر اور فخر و غرور جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں، چاہے مال و دولت پہ ہے، چاہے حسن پہ ہے، چاہے گاڑی پہ ہے، چاہے کاروبار پہ ہے، چاہے نیکیوں پہ ہے کہ میں تو اتنا بڑا نیک ہوں، چاہے نیکیوں پہ ہے تکبر، کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی وہ چھوٹا سا ذرہ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، میں ہوگی، فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں سرے سے داخل ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس انسان کے دل میں تکبر ہوگا یا جس نے کسی بھی بات پہ تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر، یہ بڑا پن، کبر جسے کہتے ہیں، ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ میری عزت ہے، جو بھی اس کو گھسیٹے گا یعنی تکبر کرے گا، میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو شیطان کے مردود ہونے کی وجہ بھی یہی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کیا، اور یہی الفاظ کہے آنا آنا، مجھ سے بڑا کون ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت خواجہ فرید الدین یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں، پاک پتن والے، ان کے سامنے ایک ان کا آیا مرید اور آگے کہتے ہیں حضرت بتاؤ کہ سب سے زیادہ انسان کو کون سی چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، یا سب سے زیادہ کس وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا؟ انہوں نے فرمایا آپ کا سوال بہت بڑا ہے اور تشریح طلب ہے، آپ کل آنا، میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اگلے دن آئے تو حضرت نے آتے ہی سوال فرمایا، وہ جو کل سوال کرنے والا تھا وہ کون تھا جی آپ میں سے؟ اس نے کہا جی میں۔ اس نے کہا یہی میں تو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے اور جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا، اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، خیال کرنا میرے آدم یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، یعنی تیرے اہل و عیال کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، خیال کرنا کہیں تمہیں یہ جنت سے نکلوا ہی نہ دے، خیال کرنا اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرما دیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتانا تھا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت، شان، مقام اپنی جگہ، لیکن تھے تو انسان ہی نا، اور انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے بھولنے کا مادہ پیدا کیا، جب خود سے پیدا فرمایا میں نے کہ انسان بھول جاتا ہے، یہ تو نہ بھولنا، لا یضل ربی ولا ینسا، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا، مجھے کوئی چیز نہیں بھولتی۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھول گئے، جب وہ بھولے تو ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، میرے آدم علیہ السلام خیال کرنا کہیں تمہیں اس جنت سے نہ نکال دے کہ جس جنت کے اندر آپ کو نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کھانے پینے کی، نہ کوئی دھوپ ہے، نہ پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا شیطان نے؟ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان جب جنت سے نکلنے لگا نا تو جاتے جاتے آدم علیہ السلام کے دل میں، دونوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال گیا کہ آپ کو نہیں پتہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ وسوسہ ڈال گیا، اس نے کوئی زبان سے نہیں کہا کچھ۔ اور یہ یاد رکھیں حدیث مبارکہ ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان پر زبردستی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسی انسان سے زبردستی کروا لے کوئی کام. ہاں وسوسہ ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈالنے میں وہ ماہر ہے، اس سے بڑا اور کوئی بھی نہیں ہے وسوسہ ڈالنے والا، کہ یہ اس کے پاس مطلب ایسی پاور اور طاقت ہے کہ پیک پہ ہے. اس سے بڑی وسوسہ ڈالنے والی طاقت اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو وہ وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، باقی کروا کچھ نہیں سکتا. وہ سورت ابراہیم میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی آخری تقریر اور سپیچ کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت اہل جہنم میں، جنتی جنت میں سارا حساب ختم ہوگا نا، تو شیطان ایک آگ کے بڑے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے وہاں اہل جہنم کو وہ تقریر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. فرمائے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. کہتے ہیں شیطان کہے گا کہ بے شک یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ کر دیا، وہ ہو گیا، وہ کر گزرا، اسی طرح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا فرمایا تھا، قیامت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ وعدے سچے تھے. فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، سارے جھوٹے تھے. آگے سے آگے جہنم کہیں گے پھر تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا. وہ پتہ ہی آگے سے کیا کہے گا، قرآن مجید کے الفاظ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میرے اوپر ملامت نہ کرو، اپنے اوپر ملامت کرو. ما انا بمصرخیہ، میں آپ تمہارے اوپر کسی قسم کا جو ہے نا وہ زور نہیں چلا سکتا تھا. میں تو جسٹ آپ کو ایک راستہ دکھاتا تھا، وسوسہ ڈالتا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نہ کرتے تو میرا کوئی زور تھا، میرا کوئی زور تھا آپ کے اوپر کہ میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو گناہ کرواتا. میں نے تو کسی کے ساتھ ایسا کیا ہی نہیں تھا، آپ خود میرے پیچھے چلتے تھے. وہ وسوسہ میں ڈالتا اور پھر اسی کے پیچھے چلتے اور وہی کام کرتے. میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میرے اوپر نہ ملامت کرو. ان الظالمین لہم عذاب علیم، جیسے تم ظالم ویسے میں ظالم، اور ہم دونوں نے مل کے اب جہنم کے اندر گزارا کرنا ہے. اب آپس میں ایک دوسرے کو ملام تان نہ کریں. تو فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور جاتے ہوئے اس نے یہ کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پتہ ہے کہ آپ کو کیوں منع کیا اس درخت سے؟ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے نا تو پھر اللہ کے معزز بھی بن جائیں گے اور آپ کو ایسی بادشاہت ملے گی کہ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. اب وہ اللہ تعالیٰ کا جو امتحان تھا وہ امتحان تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، انہوں نے کھا لیا اس درخت سے. اب اس درخت کے بارے میں پیچھے ادھر درس قرآن میں ذکر بھی کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. عام طور پر مشہور ہے کہ جی یہ گندم تھی. دیکھیں قرآن مجید میں درخت کا ذکر ہے، پودے کا ذکر نہیں ہے. اور گندم کا پودا ہوتا ہے، گندم کا درخت نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید میں صرف درخت کا ذکر کیا ہے بس، باقی اس کی تفصیل ذکر نہیں کی. وہ کس چیز کا درخت تھا، وہ کس چیز کا پودا تھا، تو اس تفصیل کو جب ذکر اللہ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہ کریں. بس امتحان تھا، وہ امتحان ہو گیا اور جس کی وجہ سے یہ سارا آگے نظام چلنا تھا. تو جو بھی تھا اس بحث کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب وہ گندم تھا یا انار تھا یا کس چیز کا تھا، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کا مقصد ہی نہیں ہے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اب دونوں نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، وہ جو جنتی لباس تھا ان کے اوپر وہ لباس ختم ہو گیا، بے لباس ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جب بے لباس ہوئے تو بہت زیادہ پریشان کہ اب کیا کریں. تو وہ جو جنت کے درختوں کے پتے تھے وہ اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھتے تاکہ جسم ہمارا جو ہے وہ چھپے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہو گئی اور وہ غلطی میں پڑ گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، جب یہ بھول ہو گئی اور وہ جنتی لباس اتر گیا، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، زمین کی طرف آ گئے اور اترے کہاں پہ؟ جہاں پہ جبل رحمت ہے، مطلب میدان عرفات میں وہاں اترے. اور 40 سال تک مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، اور پھر ایسا ہوا کہ جب زمین پہ اترے نا تو جبل رحمت کی ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے طرف حضرت حوا علیہ السلام ہے، دونوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، پتہ نہیں ہے ایک تو رب کی ناراضگی کا دکھ، اور دوسرا اس بات کا کہ پتہ نہیں میرا خامد کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں میری بیوی کہاں ہے۔ آپس میں وہ جدائی الگ ہو گئی، رو رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ملانا چاہا تو دونوں کا رخ ایک کی طرف کر دیا۔ وہ پہاڑ سے چلتے چلتے ادھر حضرت ہوا ادھر آمنے سامنے ہو گئے، تو کہاں، میں ادھر تھا، تو کہاں، میں ادھر تھا۔ فرمایا کہ جب ملانے پہ آئے تو پتہ ہی نہیں چلا، اور جب رب نے نہیں بتایا تو ایک ہی پہاڑ کے دونوں طرف ہے، پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا، پوری دنیا پہ کوئی اور تھا ہی نہیں، بس دو ہی یہ انسان تھے۔ بہرحال آپس میں مل گئے، حضرت آدم علیہ السلام آپس جب ملاقات ہوئی تو یقیناً تسلی ہوئی، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ان الفاظ کے ساتھ کہ مولا ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں تو خود ہی طریقہ بتا دے کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے، ہم اسی سے آپ سے دعا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ہم نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، دوبارہ سے پھر ان کی توبہ قبول کی، ہدایت دی، اور توبہ کے الفاظ کون سے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے آپ ان الفاظ سے دعا کریں نا کہ یا اللہ ہم اپنی جان پہ ظلم کر گئے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لتکونن من الخاسرین، مگر نہ پھر ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہوں نے دعا فرمائی، میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور ساتھ میں یہ فرما دیا اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، فرمائے بس اب تم ادھر زمین پہ ہی رہو گے سب کے سب، اور پھر یہ ہوگا کہ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اس کی تفصیل میں سورۃ البقرہ میں بھی کر چکا ہوں کہ آپس کے اندر شیطان تمہارے اندر عداوتیں اور یہ چیزیں ڈالتا رہے گا۔ اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ایک بات کا خیال کرنا کہ میری طرف سے اگر کوئی تمہارے پاس ہدایت لے کے آئے، یعنی انبیاء کرام آئیں گے تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کامیاب وہی شخص ہوگا جو میری ہدایت کے پیچھے چلا، اور نہ وہ گمراہ ہوا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ فرمایا اب آپ کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ میں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا، اور وہ ہے میرے بھیجے ہوئے انبیاء کرام، میری بھیجی ہوئی کتابیں، اب اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی ہدایت کہیں نہیں ملے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے یعنی جنت کے حصول کے لیے ویسے نہیں ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے پیدا کر کے آسانی سے جنت میں بھیج دیا، نہ اب وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں کوشش کرنا ہوگی، تمہیں ہدایت کے پیچھے چلنا ہوگا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہوگا اس ہدایت کی جو میں بھیجوں گا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ فرمایا تبھی آ کر اس کیا جو 18ویں پارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون، فرمایا جنت کے وارث تم تبھی بنو گے۔ وارث کیوں بنو گے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے باب آدم کا گھر تھا پہلے، اور جو والد کا گھر ہوتا ہے وہی وراثت بنتی ہے اولاد کے لیے۔ فرمایا وہ جنت وراثت تو ہے لیکن ملے گی اسے جو وراثت لینے کا اہل بنائے گا اپنے آپ کو، اسے ہی یہ وراثت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق اللهم إنا نجعلك في نحورك ونعوذ بك